فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. بھائیوں کی خدمت میں سوالات کے جوابات سے پہلے دو عدد گزارش ہیں. پہلا تو یہ کہ مرزا انجینئر کے حوالے سے عمومی اعتراضات کے جوابات، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اکثر اعتراضات کے جو جوابات ہیں وہ دیے جا چکے ہیں، جو کہ الحمدللہ یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں، اور بعض مرتبہ ان میں سے بعض کے کلپس گاہے بگاہے وہ یہ فیس بک پیج پر بھی اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں. محمدی لائبریری کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے وہ اس کو کر لیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کی جناب میں گزارش ہے کہ اس بات کی کوشش کریں کہ اس کو اسکرول کرتے رہا کریں، دیکھتے رہا کریں. آپ کے سامنے عنوانات اور موضوعات اور جن اعتراضات کے جو جوابات دیے جا چکے ہیں وہ آپ کے سامنے وہ آتے رہیں گے، تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ بھائیوں سے یہ بھی ایک گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز سے لوگوں کی اصلاح ممکن ہے اور اس کا جو نا وہ کوئی فائدہ ہے، تو اس کو کوشش کیا کریں کہ آگے شیئر کیا کریں. جتنا زیادہ بھائیوں کو آپ شیئر کریں گے اتنا زیادہ جو ہے اس کام کی افادیت بڑھے گی. اسی طرح یہ جو کوشچن آنسر سیشن ہے، یہ جو پچھلے کوشچن آنسر سیشن گزرے، تو اگر انہیں بھی جو ہے وہ بھائی دیکھتے رہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سوالات بھائی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے جوابات پہلے سے ہی تفصیلاً دیے گئے ہوتے ہیں، تو یہ بھی تھوڑا دیکھا کریں. اب جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ آپ بیان کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کے جواب دیں گے. ہر اس سوال کا جواب کہ جو تشریح طلب ہوگا اس کے لیے علیحدہ سے ویڈیوز بنا دی جائیں گی، اور باقی سوالات کے انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیے جائیں گے. نوفل غوری بھائی نے سوال کیا ہے کہ جسم کے غیر ضروری بال بذریعہ ٹیکنالوجی مستقل ختم کروانا کیسا ہے؟ بھائی جان، اگر اس میں شرعی اعتبار سے اور طبی اعتبار سے یعنی کہ کوئی نقصان انسان کو نہ ہوتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. غیر ضروری بالوں کو ختم کروانے میں بظاہر شریعت کے اندر کوئی بھی حرج نہیں ہے. ہاں، لیکن یہ ضرور ذہن میں رہے کہ جس وجہ سے شریعت نے ان بالوں کو یعنی کہ جہاں کے بالوں کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے تو وجہ طہارت ہے، تو طہارت اتنی ہی ان جگہوں کو دی جائے گی. آدمی وضو کرتے وقت، غسل کرتے وقت جو طہارت کا جو خیال ہے وہ اسی طریقے سے رکھے گا جیسے پہلے ان بالوں کے ہوتے ہوئے رکھا کرتا تھا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آدمی جو ہے مستقل طور پہ انہیں ختم کروانا چاہتا ہے کروا لے، بس طبی اعتبار سے شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے.
دوسرا بھائی نے سوال کیا کہ کیا سجدے میں مروجہ تسبیحات کے علاوہ دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں سجدات کے اندر کرنا ثابت ہے، ان دعاؤں کے علاوہ کوئی بھی دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نماز کے علاوہ اگر کوئی سجدہ کرتے ہیں تو اس میں آپ جو چاہے دعا کریں۔ نماز یعنی کوئی سی بھی نماز کا سجدہ ہو یا سجدہ تلاوت ہو، اس میں صرف وہی دعا کی جا سکتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ معین محمدی بھائی نے سوال کیا ہے، طلاق بتہ سے کیا مراد ہے اور طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ عورت خلا لینا چاہے تو کن شرعی عذر پر طلاق یا خلا کا تقاضا کر سکتی ہے؟ طلاق کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی گئی ہے، جس میں طلاق کا شرعی طریقہ اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کی پوری تفصیل جو ہے نا وہاں پر بیان کی گئی ہے، وہ آپ بھائی دیکھ لیں۔ طلاق بتہ سے مراد یعنی کہ تیسری طلاق ہے، وہ طلاق جو نکاح کو ختم کر دیتی ہے اسے طلاق البتہ کہا جاتا ہے۔ عورت جو خلا لینا چاہے تو وہ اس کے جو عذر ہیں، پہلا کہ مرد جو ہے وہ نامرد ہو، عورت کے ہم بستری کے تقاضے پورے نہ کر سکتا ہو، دوسرا مرد اسے کسی بھی غیر شرعی کام کی طرف مجبور کرتا ہو۔ غیر شرعی کاموں سے مراد یہ ہے کہ گناہ کے یا جرائم کے جو کام ہیں وہ ان کی طرف مجبور کرتا ہو۔ مرد اس کا تیسری شرط یہ ہے کہ مرد اس کا نان نفقہ پورا نہ کرتا ہو، یعنی اس کا جو خرچہ ہے جائز مرد اسے پورا نہ کرتا ہو، اور بہت زیادہ مار پیٹ کرنا یہ بھی جو نا خلا کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خلا کی وجہ اور کوئی شرعی اعتبار سے نہیں ہے، عورت کسی غیر شرعی وجہ سے خلا کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ امام طبرانی کی معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی شرعی عذر کے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، وہ عورت اسی حال میں اگر مر گئی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گی، حالانکہ وہ 1000 سال کی مسافت سے بھی یعنی کہ محسوس کی جا سکتی ہوگی۔ عتیق الرحمان بھائی نے سوال کیا کہ شیخ صاحب یہ عقل پر پردہ پڑنا کسے کہتے ہیں؟ بھائی جان یہ بڑا آسان ہے سمجھنا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ابتدائی رکوع کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور دوسرے مقام کے اوپر فرمایا فہم لا یاکلون، بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں اور کبھی نہ سمجھنے والے ہیں۔ اور وہیں پہ اسی مقام پر اللہ رب العزت نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی طرح ایمان لے کر آؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں۔ تو عقل پر پردہ پڑنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جانتے بوجھتے، یعنی کہ اس کے سامنے ہدایت کی باتیں موجود ہیں، شریعت کی باتیں موجود ہیں، اور جانتے بوجھتے جو نا وہ آدمی ان کو جھٹلا دے اور ان باتوں پہ عمل کرنا شروع ہو جائے کہ جو باتیں یعنی کہ غیر شرعی ہونا تو اپنی جگہ ہے، وہ انسانی جو تقاضے ہیں ان کے بھی خلاف جاری ہو، یعنی انسانی فطرت کے جو تقاضے ہیں ان کے بھی خلاف جاری ہو، انسانی اخلاق کے جو تقاضے ہیں ان کے خلاف بھی جاری ہو۔ تو عقل پر پردہ پڑنا یہ ہوتا ہے۔ راحل عرفان میں نے سوال کیا کیا امام بخاری اور امام مسلم کے اصول الگ ہیں حدیث کے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ میرے ناقص علم کے مطابق تو امام مسلم کے وہی اصول ہیں کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں،
عام طور پر محدثین کے اصولیات ایک ہی ہوتے ہیں، بہت کم ہی ایسے اصولیات ہیں جن میں فرق ہوتا ہے۔ محدثین نے امام بخاری امام مسلم کے اصولیات کے درمیان میں ایک اصول کے اوپر بہت زیادہ بات کی ہے کہ جس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی امام مسلم اپنے استاذ امام بخاری سے اس حوالے سے مختلف نظر آتے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راوی کی روایت کی سند کے اتصال کے لیے، یعنی کہ روایت کی سند کے اتصال کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شرط رکھتے ہیں کہ راوی کا محض ہم اثر ہونا یا سماع ہونا ہی یعنی ثابت نہ ہو، اس کا لقاء یہ بھی ثابت ہونا ضروری ہے، یعنی کہ راوی کا ہم اثر ہم زمانہ ہونا اپنی جگہ ہے، مگر اس کا جس سے وہ حدیث کو روایت کر رہا ہے اس کا ملاقات ہونا، اس کا سننا یہ ثابت ہو تو یہ اتصال سند کے لیے شرط ہے۔ مگر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہم زمانہ ہونا بھی معاصرت یعنی معاصرت بھی وہ سماع کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک شرط میں عام طور پر یعنی کہ یہ دو حضرات جو ہے نا وہ علیحدہ نظر آتے ہیں، اور باقی تو کسی شرط میں امام بخاری امام مسلم کے اصولیات الگ نہیں ملتے۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ہوں تو وہ لازمی بتائیے گا، تو ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ زہیب خان زادہ بھائی نے سوال کیا کہ ایک رافضی مفتی حنیف قریشی نے حضرت عمر بن عاص کو سرعام گالم گلوچ کی، اس بارے میں اپنی رائے عنایت فرمائیں۔ میرے بھائی میری رائے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور جو ہے نا کبھی میں اپنی رائے سے آپ بھائیوں کے سامنے کوئی بات اگر کروں بھی تو اس کوشش کیجیے گا کہ حت الامکان علماء کرام سے ہی اس حوالے سے رجوع کیجیے گا۔ جہاں تک حنیف قریشی کا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو گالم گلوچ کرنے کا حوالے سے بات ہے، تو یہ بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہنے والے کے اوپر اسی کے کہے ہوئے الفاظ پلٹانے کا، یعنی کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے ہیں، خبردار یہی بے وقوف ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ حنیف قریشی نے جو بھی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر بد کلامی کی ہوگی، حنیف قریشی خود اس کا سزاوار ٹھہرے گا۔ اور ویسے بھی حنیف قریشی کے اپنے کلاس فیلو ہی اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ ایک بری رائے کا اور بدعتی آدمی ہے، وہ بھی اور اس کا پیر دونوں ہی بدعتی ہیں، تو لہذا اس کی بات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جس کی بات اس کے مسلک کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کی بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت میں کہاں حیثیت رکھے گی۔ ساحل شان بھائی نے کہا کیا حضرت ابو بکر نے وفات سے پہلے افسوس کیا تھا کہ کاش میں خلیفہ نہ بنتا، عمر یا ابو عبیدہ بنتا؟ نہیں، ایسا کوئی افسوس کرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ ایک تقوی کے پہاڑ تھے، تو اس تقوی کی بنیاد پر آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یعنی کہ یہ خواہش کیا کرتے تھے، یہ بات کہا کرتے تھے کہ کاش میں یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے نہ کھڑا ہوں، اور اپنے آپ کو بعض چیزوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشبیہ دیتے تھے، جیسے کاش میں یہ درخت بن جاتا، میں یہ بن جاتا یا وہ بن جاتا، اور اس کی وجہ بھی بتاتے تھے کہ کم از کم میں اللہ کے حضور جواب دہ تو نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کا انتہائی تقویٰ تھا، اس تقوی کی بدولت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے تھے، ورنہ تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال ہی تو تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث ہے ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھ لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دین بہتر نہیں ہوتا، عمل بہتر نہیں ہوتے، تو آپ ان کے لیے اتنی بڑی فضیلت والی بات کیسے ارشاد فرماتے؟
عتیق الرحمان بھائی نے سوال کیا، شرک کی تعریف کیا ہے؟ درباروں پر جانا اور پیروں سے ہی مانگنا شرک ہے یا کچھ اور؟ شرک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں عتیق الرحمان بھائی، آپ لائبریری کے یوٹیوب چینل پہ معرفت توحید کے نام سے پورا ہمارا سلسلہ ہے عقیدہ توحید کے اوپر، وہ لازمی دیکھیے گا۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کے جتنے دروس ہیں، تو آپ کو اس کے اندر شرک کی، یعنی جہاں ہم نے توحید کو بیان کیا ہے، توحید کی اقسام کا ذکر کیا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ ان کے مخالف جو شرک ہے اور اس کی اقسام ہے ان کا بھی رد کیا اور اس پہ تفصیل بیان کی ہے، تو آپ کو بڑا کام آئے گی۔ شرک کی ویسے تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر اس کے غیر کو شریک کرنا، وہ اللہ کی صفت کے جس میں اللہ رب العزت احد ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن اس کے اندر کسی کو اس کا شریک ماننا اس طرح کہ آدمی ظاہراً یہ بات کہے، عقیدتاً یہ بات کہے، یا اپنی باتوں اور عقیدوں سے اس چیز کا تاثر دے۔ مثلاً مکے کے جو مشرکین تھے، ان کے عقیدہ شرک ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے جن کو بھی وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، ان کے لیے وہ کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ جی یہ کوئی خدا جیسے ہو گئے ہیں، بلکہ صحیح مسلم کے اندر تو حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکا واحد، مگر ایک شریک، تو اس کا بھی مالک ہے اور وہ کسی شے کا مالک نہیں۔ تو مشرکین یہ تلبیہ پڑھتے تھے، جس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ وہ یعنی کہ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے تھے اور خدائی صفات کے ان کے اندر قائل تھے، تو کبھی بھی ان کے لیے وہ ان کے آگے اپنی حاجتیں خدا سمجھ کے نہیں مانگتے۔ تو اس لیے کوئی آدمی ظاہراً یہ بات کہے یا اپنے عقیدت یا اپنے جملوں سے ایسی کسی تصور اس طرح کا کوئی پیش کرے، تو وہ اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ شرکیہ ہے۔ درباروں پر جانا اور پیروں سے ہی مانگنا شرک ہے؟ ہاں، اگر ان کو ما فوق الاسباب سمجھتا ہے اور اس کے لیے ان سے مدد مانگتا ہے تو یہ شرک ہوگا۔ اور درباروں پہ جانے کی جہاں تک بات ہے تو موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک شخص کو مدینے کے باہر سے آتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت طور سے آ رہا ہوں، طور پہاڑ سے۔ اب آپ بھائیوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو طور پہاڑ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں بلایا تھا تو یہ حکم دیا، فخلعن علیک، اپنی چپلیں اتار لیں، یعنی وہ اتنی مقدس سرزمین تھی ان کے لیے۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا میں وہی طور سے آ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو جانے سے پہلے اگر مجھ سے مل لیتا تو میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ المساجد، 3 مساجد کے علاوہ کہیں کے لیے بھی سامان سفر نہ باندھ۔ یعنی وہ عقیدت کی نیت سے گیا تھا طور پہاڑ کی طرف۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کی مراد سمجھے ہیں وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ عقیدت کی نیت سے، بھائی برکت کی نیت سے 3 جگہوں کے علاوہ کہیں کا بھی سفر جائز نہیں ہے، مسجد الحرام و مسجد ھذا و مسجد بیت المقدس، یعنی کہ کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ فرمایا ان 3 مساجد کے سوا کہیں کا بھی سفر جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایک آدمی دربار پر اس نیت سے جا رہا ہے کہ میری حاجتیں پوری ہوں گی یا وہاں جانے سے مجھے برکت ملے گی، تو اس نیت سے سفر کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے مزارات یا دربار وغیرہ پر۔ عقیل ملک بھائی نے سوال کیا، کیا سود کے پیسوں سے رشوت دی جا سکتی ہے؟ جیسا کہ سود بھی حرام ہے اور رشوت لینا اور دینا بھی حرام ہے۔ آپ کے سوال پہ مجھے ہنسی آ گئی عقیل بھائی۔ دیکھیں محترم پیارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سود لینے والا، دینے والا، سود کے لیے گواہ بننے والا، سود کے لیے گراہک لانے والا، سودی مال پر پہرے داری کرنے والا، سود کے لیے دستاویز لکھنے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت۔ یہ ایک لعنتی فعل ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا مترادف قرار دیا گیا ہے قرآن میں۔ تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، رشوت کبھی ترین عمل ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں آگ کے اندر ہے، حدیث ہے۔ لیکن جو خباثت، جو قباحت، جو نجاست سود کی ہے وہ رشوت کی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، مانا دونوں گناہ ہے، لیکن سود جس درجے کا گناہ ہے نا، اس درجے کا گناہ تو رشوت بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں بات کو کہ سودی لین دین کسی صورت بھی نہ کریں، کتنی ہی مجبوری کیوں نہ آ جائے، سودی لین دین سے بچیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا نا اس کے بعد کہ آدمی یہ بات کرے کہ جی سود کے پیسوں سے رشوت دی جا سکتی ہے۔ نہیں بھائی، رشوت دینے کے لیے پہلے سود کا پیسہ تو لینا ہوگا، یا آپ کے پاس ہوگا نا، پہلے تو سود کے اس پیسے کو تلف کیا جائے، ختم کیا جائے، برباد کیا جائے۔ یاد رکھیں، سود کے پیسے کو لگانے کی صرف ایک جگہ ہے، اگر کسی مجبوری کسی وجہ سے آپ کے پاس آ گیا تو سود کے پیسے کو لگانے کی صرف ایک جگہ ہے، اور وہ یہ کہ جو آدمی کسی لا علمی کی بنیاد پہ یا کسی جبر کی بنیاد پہ سود میں پھنسا دیا گیا، اس کو اس سود سے بچانا، بس سود صرف اس پر لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں لگ سکتا۔ اور یہ بھی میری رائے ہے، آپ کو اس کے لیے علماء سے رجوع کرنا پڑے گا، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ سود کی کسی طرح کی لین دین جائز نہیں ہے۔ پھر رشوت اپنی جگہ قباحت والی چیز ہے، جب سود کی جائز نہیں ہے تو رشوت کی کیسے ہوگی؟ سوچے ذرا بات۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سود کی حرمت، سود کا گناہ ہونا رشوت کے گناہ ہونے سے 100 گنا زیادہ ہے، اس لیے سود سے بچنا ضروری ہے۔ نعمان خان بھائی نے کہا نکاح مسیار کیا ہے؟ بھائی جان، نکاح مسیار یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ نکاح کے بعد اپنے بنیادی حقوق، مثلا جیسے نان نفقہ وغیرہ، اپنے شوہر کے اوپر چھوڑ دیتی ہے، اس شرط پہ نکاح کرتی ہے، تو اس کو جو ہے نکاح مسیار کہا جاتا ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں، اور لیکن ہم نکاح مسیار کے حلال ہونے کی دلیل نہیں جانتے۔ ہماری نظر میں عورت کا نان نفقہ مرد پر فرض ہے، اس لحاظ سے ہم نکاح مسیار کو جائز قرار نہیں دیتے۔ عجب گل بھائی نے سوال کیا ہے، شیخ کیا حنفی، بریلوی یا دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس حوالے سے میری ویڈیو اپلوڈڈ ہے، کس امام کے پیچھے نماز ہوگی۔ تو امامت کی شرائط اور جو کتاب و سنت میں امام جیسا ہونا چاہیے، اس کی میں نے پوری تفصیل اس ویڈیو کے اندر بیان کر دی ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی۔ ابصار خان بھائی نے سوال کیا کہ مرزا انجینئر کہتا ہے حجر بن عدی کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کروایا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس حوالے سے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو موجود ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا، پوری تفصیل بیان کی ہے۔ عبد القیوم بھائی نے سوال کیا، شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی سے جنگ کرتے ہوئے خیال نہیں آیا کہ ہم آل رسول پر درود پڑھتے ہیں؟ حضرت معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی ہو تو وہ یہ خیال کریں نا۔ ہم نے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے عنوان سے جو ویڈیوز ہیں ان میں پوری تفصیل بیان کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر بیان کی ہے۔ پھر ابھی ریسرچ پیپر 5B کا جواب جب مرزا کو دے رہے تھے تو وہاں تو اس عنوان سے ویڈیو اپلوڈڈ ہے کہ کیا علی اور معاویہ کے درمیان میں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہوئی ہے؟ ان حضرات میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ جو صفین کا جو واقعہ ہے، یعنی کہ صفین کے واقعے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے آیا ہے، علی رضی اللہ عنہ تو اس میں تھے بھی نہیں، اس کی تو کمانڈنگ مالک اشتر کر رہا تھا، اور ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اور یہ آمنے سامنے ٹکرائیں تو یہ ان کا آپس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کوئی حکم نہیں دیا، ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے کہ ہمیں تاریخ سے پتہ لگتا ہے، اس طرف توجہ دلائی تھی کہ دیکھنا پہل اشتر کرے گا تم مت کرنا، اور وہی ہوا تھا کہ اشتر نے ہی پہل کی تھی، یہ قاتلین عثمان میں سے تھا، اسی نے جو ہے وہ پہل کی تھی، اور اس پہل کے نتیجے میں وہ آپس میں ان کا جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی ان کی۔ لیکن علی اور معاویہ میں تو کوئی جنگ تھی نہیں، حتیٰ کہ آپ سمجھیں اس بات کو، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جب علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ ایک وفد کے ہمراہ
معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام میں پہنچے اور ان سے جا کے کہا کہ کیا تم اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار اور اپنے آپ کو علی سے افضل سمجھتے ہو؟ انہوں نے جواب کے اندر کہا نہ تو میں علی سے افضل ہوں، نہ میں خود کو خلافت کا علی کے مقابلے میں حقدار سمجھتا ہوں، میرا تو علی سے اختلاف سب جانتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے بارے میں ہے۔ اگر کل جو ہے وہ علی عثمان کا قصاص لے لے تو پرسوں اہل شام کے اندر سب سے پہلے علی کی بیعت کرنے والا میں ہوں گا۔ تو ان کا تو علی رضی اللہ عنہ سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آشو چودھری کہتے ہیں کیا کسی انسان کا عقیدہ اس کے اہل حدیث ہونے سے پتہ چلتا ہے؟ جو خود کو اہل حدیث نہ کہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا قطعی نہیں ہے۔ اہل حدیث ہونا تو خود ایک منہج ہے، اہل حدیث تو خود ایک منہج ہے، اس کے کتاب و سنت پر مبنی عقائد ہیں، کتاب و سنت پر مبنی اعمال ہیں۔ تو جو آدمی خود کو اہل حدیث کہتا ہے اور اس کا عقیدہ اس منہج کے مطابق نہ ہو، کوئی ایک عقیدہ بھی نہ ہو، اعمال میں بھی وہ کچا ہو، کتاب و سنت کے مطابق عمل نہ کرتا ہو، بھلے وہ اپنے اوپر اہل حدیث کا ٹیگ لگا لے، اس کے اہل حدیث کا ٹیگ لگانے سے وہ اہل حدیث نہیں ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھیں کہ آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد وہ خود کو اہل سنت یا کچھ بھی بن جائے، جب بھی بات تو درست نہیں ہوگی نا۔ مسئلہ اہل حدیث نام کا تھوڑی ہے، چلو بھائی اس کا عقیدہ صحیح نہیں اور خود کو وہ اہل سنت کہہ رہا ہے، تو اب بھی تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ بات تو ساری یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ کتاب و سنت والا ہونا چاہیے، کتاب و سنت کے منہج پہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، کتاب و سنت والے منہج کے اوپر آپ کا عمل ہونا چاہیے، سلف صالحین کے مطابق آپ کے عقائد و نظریات و اعمال ہونے چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ اہل سنت اہل حدیث کہلائیں گے، وہ اگر ایسا نہیں ہوا، لاکھ آپ اپنے اوپر اہل سنت اہل حدیث کا ٹیگ لگا لیں، آپ ایک بدعتی ہو سکتے ہیں، ایک غافل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اہل حدیث یا اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، راحل عرفان بھائی نے سوال کیا دین اسلام کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ایک پراپر روڈ میپ بتا دیں کہ مجھے کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے یا کوئی کتاب ریکمنڈ کر دیں۔ دیکھیں روڈ میپ میں آپ کو بتاؤں، سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کے اوپر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا ان ھذہ صراطی مستقیمہ فاتبعوہ، یہ ہے روڈ میپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ ہے روڈ میپ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی اختیار کر لو، نجات پا جاؤ گے۔ جب صحابہ کرام اتنی بات سمجھ گئے تو آپ نے اس لکیر کے ساتھ ایسے کچھ لکیریں کھینچ دیں اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان اس طریقے سے اسی صراط مستقیم میں سے رستے نکالے گا اور ہر رستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوگا، دیکھنا اس کی طرف نہ پلٹ جانا، وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ تو اسلام کا روڈ میپ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، بس یہ جاننے کی کوشش کریں ہر معاملے کے اندر، یہ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں ہر معاملے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں عقیدہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا عمل کیسے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام میں کیا حکم دے رکھا ہے، ہم یہ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ اگر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو یہ ہے اسلام کا پراپر روڈ میپ۔ اچھا، پھر آپ نے کہا مجھے کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے، تو بھائی جان آپ کو سٹارٹ کرنا چاہیے وہاں سے جہاں سے اللہ نے کروایا۔ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے اللہ نے اس وحی کو پڑھنے کی طرف توجہ دلائی۔ یہ وحی کیا ہے؟ یہ جس کی طرف پڑھنے کی طرف اللہ کے رسول کو توجہ دلائی تھی، یہ قرآن حکیم ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے آپ کے گھر میں جو ترجمہ والا قرآن موجود ہے، آپ کو اس سے یعنی کہ ڈیلی آپ اس کی قرأت کریں اور قرأت کرنے کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں، اور ترجمہ پڑھنے میں جہاں آپ اٹکتے ہیں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی، اپنے قریبی عالم سے رجوع کریں، اس سے اس کی تشریح تفسیر پوچھ لیں، اور اگر وہ عمل کے متعلق بات ہے تو اس پر عمل کا طریقہ سیکھ لیں، یا قریبی کسی لائبریری تک رسائی ہے تو اس عمل سے متعلقہ احادیث کی کتابیں نکالیں، اس کا مطالعہ کر لیں۔ مثلا آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، آپ پہنچتے ہیں اس آیت پہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
تو اب آپ اس آیت کے اوپر ٹھہرے، مثال دیتا ہوں، آپ ٹھہرنا چاہیں تو اب آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز کیسے قائم کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، رکوع کیا ہوتا ہے، رکوع کرنے والے کون ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رکوع کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ سارے مسائل حدیث کی کتابوں میں کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی مطالعے کے دوران کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی، آپ قریبی اپنے عالم سے جا کے رجوع کریں گے اور اس سے جا کے مسئلے کی تشریح و تفصیل پوچھیں گے۔ ایک عالم سے آپ کو اگر مثال صحیح جواب نہیں مل رہا ہوگا تو دوسرے کے پاس چلے جائیں گے، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس۔ یہ بالکل وہ والی بات ہے کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، اگر مثال کے طور پر آپ کو اس کی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر چوتھے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ بھائی میں تو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے، فلاں ڈاکٹر صاحب نے تو میرے سوال کا جواب نہیں دیا، لہذا میری بیماری لا علاج ہے، میں خودکشی کر رہا ہوں۔ آپ ایسا تو نہیں کہتے نا۔ یہ اسلام میں اپنا طریقہ بنا لیں کہ اگر آپ اپنے یعنی کہ مثال مطالعے کے دوران میں کسی چیز میں اشکال کا شکار ہوئے، آپ نے کسی قریب عالم سے رجوع کیا، فرض کریں وہ اس مسئلے کے بارے میں نہیں جانتا تھا یا وہ آپ کو صحیح طرح نہیں سمجھا پایا، تو اس سے بد دل مت ہوئیے گا، شیطان کو موقع مت دیجیے گا، دیگر علماء سے رجوع کر لیجیے گا۔ لیکن انشاءاللہ یہی حقیقی روڈ میپ ہوگا جس کے ذریعے سے آپ اپنے دین کو سیکھ سمجھ لیں گے۔ جب آپ قرآن کا مکمل ترجمہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کوئی ایک مکمل کتاب پڑھ لیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں، آپ الرحیق المختوم کا مطالعہ کریں، ورنہ جو آپ کو میسر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ کتاب جو آپ کی پیدائش سے لے کے اپنے رب کی طرف چلے جانے تک کے حالات کو بیان کرتی ہو، کیونکہ یہ دو چیزیں ہم پر سب سے پہلے فرض ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، کیونکہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ اس آیت کے تحت بھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر اس آدمی کے لیے جو کل قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانے پر ایمان رکھتا ہو۔ تو لہذا قرآن کا ترجمہ پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ زیب خانزادہ بھائی کہتے ہیں کہ حنیف قریشی نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اہل حدیث نے انگریزوں کو خط لکھا تھا کہ ہمیں وہابی نہ کہا جائے بلکہ ہمارا نام سرکاری طور سے اہل حدیث رکھا جائے، اس بات میں کس قدر سچائی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ثابت شدہ واقعہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں، تو جی بات سیدھی سی ہے نا کہ ہم جو ہیں ہم قانوناً اسی کو قرار دلوائیں گے نا۔ آپ اگر مثال کے طور پہ کسی فورن کنٹری میں اور وہاں پر فرض کر لیتے ہیں کہ لوگ قادیانی اور مسلمانوں کے درمیان کا فرق نہیں جانتے، اب ایسے میں گورنمنٹ لیول کے اوپر لوگ آپ کو قادیانی کہنا شروع ہو جائیں اور حکومت کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ قادیانی ڈکلیئر کرایا جا رہا ہو، تو کیا آپ کاغذی کارروائی میں لوگوں کی زبانوں سے خود کو قادیانی کہا جانا تسلیم کر لیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ آگے بڑھیں گے اور حکومت کو خط لکھیں گے، وکیل کریں گے، کورٹ میں کیس لے کے جائیں گے اور آپ یہ بات کریں گے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، آپ ہمیں مسلمان کہیں، آپ ہمیں قادیانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اسی طرح جب یہ سمجھیں اس بات کو کہ جب اہل حدیثوں کے لیے وہابی والا پروپیگنڈا کیا گیا تو وہاں ان لوگوں نے گورنمنٹ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بھائی ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں اہل حدیث ہی کہا جائے، یہ ہمیں کس طرف منسوخ کیا جا رہا ہے؟ بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں؟ یہ بھی اس صورت میں جب کہ یہ واقعہ ثابت ہو جو حنیف قریشی نے کہا ہے، کیونکہ ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ جو آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام پر جھوٹ بول سکتا ہے وہ ہمیں کہاں سے معاف کرے گا؟ ایک بات۔ عباسی بھائی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو برا کہنے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں بھائی جان، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ عباسی بھائی کہتے ہیں جب ہمیں خلفائے راشدین کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے تو ہم حضرت عمر سے طلاق ثلاثہ میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کرتے ہوں گے، ہم تو نہیں کرتے۔ اس حوالے سے میری ویڈیو ہے، آپ یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے دیکھ لیجئے کہ کیا اہل حدیث جو ہے وہ طلاق کے مسئلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرتے ہیں، اس میں ہم نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، تو لہذا آپ اسے دیکھ لیجئے گا۔
عتیق الرحمان بھائی کہتے ہیں اذان ہو رہی ہو تو واش روم جا سکتے ہیں؟ بھائی جان اذان کا جواب دینا لازم ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ واش روم میں اگر ٹوائلٹ موجود ہے تو ٹوائلٹ کی موجودگی میں ناپاکی کا معاملہ ہے، تو وہاں سے آپ اذان کے کلمات کا جواب تو دے نہیں سکتے، اس لیے جب تک اذان ہو رہی ہو تو آپ جو ہے وہ باہر ہی رہیں اور جو ہے نا وہ اذان کا پہلے جواب دے دیں، اس کے بعد اندر جائیں، اور اگر آپ کو قضا حاجت کی یعنی حاجت زیادہ ہو رہی ہو تو آپ اندر چلے جائیں، آپ اپنی حاجت پوری کر لیں، باہر آ کے سارے جو کلمات ہیں جواب کے وہ دہرا دیں جب بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ہاتھ دھوتے وقت کلمہ پڑھنا یا بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ اندر تو پڑھنا جائز نہیں ہے، اندر تو پڑھنا جائز نہیں ہے، باہر آ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عبداللہ طارق بھائی کہتے ہیں کہ میرے بچے بہت بدتمیز ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیں وہ نیک ہو جائیں۔ بھائی جان پہلے تو ہر فرض نماز کے بعد دعا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹاتے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ہر فرض نماز کے بعد کے اٹھائے ہوئے ہاتھ خالی لوٹاتے حیا آتی ہے۔ تو ایک تو ہر فرض نماز کے بعد اپنے بچوں کی تمیز داری کے لیے دعا کریں۔ دوسرا یہ یاد رکھیں اس بات کو، بچہ گھر کے ماحول سے ہی سیکھتا ہے، گھر کے یا باہر کے ماحول سے۔ اگر آپ کے گلی محلے کا ماحول مناسب نہیں ہے تو جب تک آپ کا بچہ صحیح غلط کی تمیز نہیں کر لیتا اسے گلی محلے میں جانے نہ دیں۔ اور اپنے گھر کے اندر عورت مرد بوڑھے بچہ جو کوئی بھی ہے اس کو پابند کریں اس بات کا کہ وہ اخلاقیات کو، دینی تمیز کو، اور ہماری جو تہذیبی اقدار ہیں ان کو سیکھیں، اور جب وہ ایسا ہوگا تو اس صورت میں بچوں میں بھی تمیز آئے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بڑے اور چھوٹوں کے درمیان میں روب کے نام پر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، چھوٹے بڑوں سے بات نہیں کرتے، بڑے چھوٹوں سے بات نہیں کرتے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر کاؤنسلنگ کی کیفیت بنانی چاہیے، بچوں کو لے کے علیحدہ بیٹھیں، ان کی اچھی بری باتیں سنیں، اس پر انہیں سمجھائیں، انہیں سکھائیں، خود سے موضوعات کو طے کریں، اپنے بچوں میں جو کمی پاتے ہیں ان میں کتاب و سنت کی مثالیں دے کے، صحابہ تابعین تبع تابعین کی مثالیں دے کے، اپنے ارد گرد کے خاندان یا معاشرے یا محلے کی مثالیں دے کے بچوں کی ذہن سازی کریں، انہیں تربیت دینا، انہیں سکھانا شروع کریں۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ جب آپ اپنے گھر کے کھونٹے سے، دروازے سے اگر کوئی جانور بھی لا کے باندھ دیتے ہیں نا تو اس کو بھی آپ سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانور ہوتا ہے، یہ تو آپ کے اپنے بچے ہیں، تو اس لیے ان کو سدھارنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری رکھی ہے۔ تو اس ذمہ داری میں صرف دعا کرنا ہی نہیں ہوتا، اس میں تربیت دینا بھی ہوتا ہے۔ جہاں سختی کی نوبت آئے وہاں سختی سے بھی پیش آئیں، مارنے کی نوبت آئے تو ان کے چہرے پہ نازک جگہوں پہ مارنے سے پرہیز کریں، صرف سزا اس حد تک کی دیں کہ جس حد تک میں ان کے اندر آپ کا ڈر رہے، ایسی سزا نہ دیں، اتنا نہ ماریں کہ جی وہ ان کی اندر سے آپ کا ڈریغ ختم ہو جائے، اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تیسری ایک اور بات بھی سمجھیں، وہ یہ ہے کہ اولاد کا دوست بننے کی کوشش کریں، باپ بننے کی کوشش مت کریں۔ جتنا زیادہ آپ اولاد کا دوست بننے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ اولاد آپ کے قریب آئے گی۔ یہ والدین کو دونوں کو میری نصیحت ہے، ماں کو بھی باپ کو بھی، کوشش کیا کریں اس بات کی کہ اپنے گھر میں دوستی والا ماحول بنایا کریں، بڑے چھوٹے کا ادب بھی بیچ میں رکھیں۔ وہ اگر دوستوں میں بھی عمر کا فرق ہوتا ہے تو وہ بھی بڑے چھوٹے کا ایک دوسرے سے لحاظ کر ہی لیتے ہیں، تو آپ بھی اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں۔ یہ تو صرف ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنے گھر والوں کو کتنا وقت دے رہے ہیں اور ان کی تربیت کے لیے آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ جو غلطی آپ میں ہے اس کو دور کریں، خود بخود گھر والوں میں دور ہو جائے گی، خود بخود بچوں میں دور ہو جائے گی، آج نہیں کل ہو جائے گی۔ بچہ ہے اس کو سمجھنے میں تھوڑا وقت بھی لگتا ہے، تو ان چیزوں کا تھوڑا خیال کریں۔ عباسی کہتے ہیں کہ حور بن یزید راوی یا راویہ کی کیا حقیقت ہے؟ سبائی فرقہ اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ نہیں، میں اس راوی کے بارے میں فی الحال نہیں جانتا، اگر آپ دوبارہ توجہ دلائیں گے تو یعنی کہ کوئی اہمیت کا حامل بات ہے تو دوبارہ ایک کمنٹ کر دیجیے گا کہ ہاں یہ حور بن یزید کا معاملہ اہمیت کا حامل ہے، تو اگلی مرتبہ ہم رجال کی کتابوں کو سامنے رکھ کے، شیعہ سنی دونوں کتابیں سامنے رکھ کے آپ کو اس کی جو نا پوری حقیقت حور بن یزید کی بتا دیں گے۔ نعمان خان بھائی کہتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت معاویہ نے بھی خوارج کو قتل کیا تھا؟ جی ہاں، میں نے اس کے دلائل دیے ہیں، مرزا انجینئر کے جواب میں جو ویڈیوز بنائی ہیں اس کے اندر اس پر ویڈیو موجود ہے، وہ آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ عقیل ملک بھائی نے سوال کیا کہ بینک میں اکاؤنٹ جس کا ہوتا ہے
تو بینک والے اس میں انٹرسٹ ڈپازٹ کر دیتے ہیں، تو اس انٹرسٹ کے پیسوں کو کسی مسلمان کو جو کسی غیر مسلم ملک میں قید ہو تو وہاں رشوت دے کر اس کو چھڑا سکتے ہیں۔ یہ غالباً عقیل ملک بھائی نے پہلے بھی شاید یہ سوال کیا تھا، میں جب بھی توجہ دلائی تھی۔ سود کا پیسہ کسی بھی استعمال میں نہیں لیا جا سکتا، سود کا پیسہ کلی طور پر حرام ہے۔ صرف سود کا پیسہ اگر استعمال کیا جا سکتا ہوتا، یہ بھی میری رائے ہے جو کہ غلط ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ علماء کرام سے رجوع کر لیجئے گا۔ سود کا پیسہ صرف اور صرف اگر دیا جا سکتا ہے تو اگر کوئی آدمی سود میں جبراً پھنسایا گیا یا اسے سود کا علم نہیں تھا اور وہ سودی چکر میں پھنس گیا ہے، تو اس سودی چکر سے اسے نکالنے کے لیے اس سودی پیسے کو سود کے منہ پر ہی مار دیا جاتا ہے، اسے سود میں سے باہر نکالیں۔ یہ پیسہ اس لیے تو استعمال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے استعمال کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی جائز نہ ناجائز کسی کام میں سود کا پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں، کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 60 ہے یا 66 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے غارمینہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ غارمینہ وہ قیدی جو تاوان کے پیسے نہ ہونے پر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ سود کے پیسوں سے غیر مسلم ملک میں قید مسلمان بھائی کو نکلوانا چاہ رہے ہو، اس سے کروڑ درجے بہتر یہ ہے کہ اپنے خاندان اور ملنے جلنے والوں کی زکوٰۃ اکٹھی کرو، زکوٰۃ کے پیسے دے کے اس کا تاوان اور اس کا معاوضہ، اس کی ضمانت کے پیسے، اور اس کو آزاد کرواؤ۔ جو شریعت نے زکوٰۃ کے مصارف میں سے مصرف رکھا ہوا ہے کہ اپنے مسلمان قیدی کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں کا استعمال کر کے اس کو چھڑاؤ۔ سود کو معاشرے میں کسی نام پر نہیں لے کے آنا چاہیے، سود کے لیے کوئی جگہ نہ بنائیں، اس کو تو ہر صورت میں سود کا بائیکاٹ کریں، وہ ایک جائز کام ہے، اس کے لیے جائز پیسے کو لگائیں۔ اچھا، یہ عقیل ملک بھائی نے سوال کیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ تمیمہ وہ نہیں ہے جو مصیبت کے بعد لٹکایا جائے، بلکہ اس کے سوائے نہیں کہ تمیمہ تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت سے پہلے لٹکایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مستدرک حاکم کی روایت اس قول کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی جان، یہ بڑا آسان ہے سمجھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں، ان کی تحقیق میں، تمیمہ یعنی تعویذ وہی ہوتا تھا جو پہلے سے لوگ آفت سے بچنے کے لیے پہنا کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ لوگ جو نا چھوٹے بچوں کو نظر بد وغیرہ سے بچانے کے لیے کوئی کالی ڈوری، کوئی تعویذ، کوئی کالی وہ موتیوں والی لڑیاں یا دھاگا وہ بچوں کو پہنا دیتے ہیں۔ میں تو عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے تمہارے بچوں سے تو، یعنی خوش شکلی میں، ہمارے تمہارے بچوں سے زیادہ خوش شکل بچے تو انگریزوں کے ہیں، انہیں تو نظر لگتی نہیں ہے۔ ہمارے والوں کے تو وہ کالے پیلے نیلے دھاگے اور وہ ٹیکے اور فلانے اور ڈھمکے، اچھے خاصے بچوں کو کارٹون بنا دیتے ہیں۔ نصیب کا خیر و شر تو ملے گا، وہ بچے کو بھی ملے گا، بڑے کو بھی ملے گا، نظر بھی لگے گی اور سارا کام ہوگا، لیکن دھاگے، ڈوریاں، تعویذ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میری اس کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو ہے تعویذ کی شرعی حیثیت کے نام سے، اس میں نے اس روایت کے اوپر بھی تفصیلاً بات کی ہے مستدرک حاکم کی، لیکن میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے جادو آصف سے، بھائی کسی وہ مزار کے اوپر گیا یا کسی پیر صاحب سے ملنے گیا، اس نے کوئی کڑا، کوئی انگوٹھی، کوئی چیز دے دے، ڈال لے، کبھی زندگی میں تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت عائشہ اس کو تعویذ کہتی تھی۔ حضرت عائشہ کی نظر میں، یعنی کہ مسئلہ ہو جانے کے بعد جب وہ گلے میں ڈالا ہے نا، تو وہ تعویذ یعنی تمیمے میں سے نہیں ہے، وہ تو علاج میں سے۔ لیکن اگر ہم یعنی عربوں کے جو روایتی طریقہ تھا اسے دیکھیں اور دیگر احادیث کو مد نظر رکھیں، تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ تمیمہ وہ بھی ہے کہ جو بیماری اور پریشانی کے بعد آدمی اپنے گلے میں ڈالتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ بیماری سے پہلے والا تمیمہ ہوتا ہے، بیماری کے بعد والا نہیں ہوتا۔ یہ حضرت عائشہ کی اپنی رائے تھی۔ زہیب خانزادہ بھائی کہتے ہیں رد شیعت پر مستند کتاب کا نام بتا دیں جو کہ جامع اور جس میں ان کے اعتراضات کے جوابات ہوں، اور ایک درخواست ہے کہ رد شیعت میں ایک مکمل سیریز شروع کریں تاکہ عوام استفادہ کر سکیں۔
اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رد شیعت پر مستند کتابیں بہت ساری ہیں، آپ کوئی بھی کتاب کا مطالعہ کریں، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو فائدہ دیں گی، مستند ترین کتابیں اس حوالے سے، اشیاء و سنہ ہے، اشیاء القرآن ہے، اشیاء اہل بیت ہیں، اشیاء و تشیع ہے، اور بھی دیگر کتابیں، علامہ صاحب کا تو پورا سلسلہ ہے اس کے اوپر، آپ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جہاں تک یہ ہے کہ رد شیعت میں ایک مکمل سیریز شروع کریں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا کام ہے ایک باقاعدہ کوئی فرقہ وارانہ کسی فرقے کو ٹارگٹ کرنا ہے، کوئی فرقہ وارانہ سلسلہ شروع کرنا، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، آپ میری بات سمجھیں۔ ہمارا طریقہ کار صرف یہ ہوتا ہے کہ اسلام پر، اسلامیان پر، یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کے اوپر کوئی ایسا اعتراض اٹھے کہ جو اس وقت میں یعنی کہ نوجوانوں کے ذہن خراب کر رہا ہو، انہیں اسلام سے یعنی بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو بس ہم اپنے ذمہ وہی خدمت یعنی سمجھتے ہیں کہ جی اس کے اوپر جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں اور اس پر جو جواب ہے، اس کی جو صحیح نوعیت ہے اور اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے، ہم وہ بھائیوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی ایک مخصوص فرقے کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہوتا ہے اور نہیں آئندہ کبھی ہوگا۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کتاب و سنت کے نظریات کے خلاف جو چیز ایسی، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تو ایک معمولی طالب علم ہوں، بعض مرتبہ یہ بات یاد رکھیں کہ طالب علمی اور کم علمی کی وجہ سے بعض مرتبہ جب کسی اعتراض کا ہم جواب دے رہے ہوں اور حقیقتاً وہ اس کا جواب نہ بن رہا، یہ جواب تو تھا مگر ہم اس طریقے سے نہیں اس جواب کو ڈیلیور کر پائیں، تو نتیجتاً یہ ہوگا کہ جواب تو ہم سامنے والے کو سمجھا نہیں سکے، الٹا ہم نے اسے اعتراض سکھا دیا اور اسے وسوسہ دے دیا۔ تو اس لیے بھی ہم باقاعدہ جو ہے وہ کسی مخصوص گروہ یا فرقے کے کاؤنٹر پر نہیں لگتے، ہم تو بس جیسے بھائی جو سننے والے یہ اس سوال کا جواب سننے والے بھائی وہ کہیں گے مرزا انجینئر کے بھی زیادہ تر اعتراضات یہی تھے، تو اس لیے ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا کہ اس کے جو اعتراضات تھے اس کی اس بدنامی والی شہرت کی وجہ سے ایک نوجوان نسل کو خراب کر رہے تھے، ان کی غلط ذہن سازی ہو رہی تھی، وہ دین سے بدظن ہو رہے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے مرزا انجینئر کو کاؤنٹر کیا۔ اور اگر آگے بھی خود کو شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی کہنے والا کوئی بھی اگر کتاب و سنت کے اوپر یا کتاب و سنت کے حاملین کے اوپر، صحابہ تابعین تبع تابعین پہ کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس کو بھی جواب دیں گے، اب وہ چاہے کوئی بھی۔ یہ ایک بات، جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ترتیب بار جاوید احمد غامدی صاحب کے جو یعنی اعتراضات ہیں، یعنی کہ جو ان کے وہ اصول و مبادی ہیں اور ان کے جو نظریات و افکار ہیں، تو اس کی جوابات کا ہم نے سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور بہت جلد جو ہے نا مطلب اس کے اپلوڈنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، تو اس سے آپ کو فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے بہت سارے آگاہی جو ہے نا وہ حاصل ہوگی۔ احمدی جمال بھائی نے سوال کیا کہ نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو تو نکاح پر اثر پڑتا ہے، اور کتنی مدت تک بغیر رخصتی کے رہا جا سکتا ہے؟ بھائی جان نکاح ہو جائے رخصتی نہ ہو تو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح تو نکاح ہے، وہ اپنی جگہ ہی رہے گا۔ کتنی مدت تک بغیر رخصتی کے رہا جا سکتا ہے، بس وہ آپ سمجھ لیں، دونوں آپ کے گھر والے سمجھ لیں، شریعت نے تو کوئی مدت نہیں دی، اس کی وجہ بھی ہے، انسان کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی نا۔ مثال کے طور پہ ہمارے جو اداروں والے بھائی ہیں ان کے بعض مرتبہ جابس کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے ملک سے 2-2 3-3 4-4 5-5 سال باہر رہنا پڑتا ہے، تو وہ جو 2-2 4-4 5-5 سال جو ان کو باہر رہنا پڑتا ہے، وہ 2-2 4-4 5 سال بعد وہ جو اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، تو اگر وہ کوئی مدت کا شریعت کے اندر تعین ہو جاتا تو نتیجتاً یہ ہوتا کہ ان کے تو بیچاروں کے نکاح فاسد ہو جاتے ہیں غریبوں کے۔ تو شریعت نے ایسا کوئی سلسلہ نہیں رکھا، سیدھی سی بات ہے کہ یہ دونوں خاندان والوں کی آپسی رضامندی کے ساتھ رخصتی کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور آپسی رضامندی کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کی مدت بھی طے ہو سکتی ہے۔ عباسی بھائی کہتے ہیں کیا سبائی فرقے کی تکفیر کی جا سکتی ہے؟ اس سے پہلے یہ بتا لگے آپ سبائی کس کو کہتے ہیں، کہ ہماری نظر میں تو جو عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروکار تھے، وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن کو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار کروایا تھا اور انہیں توبہ کے لیے کہا تھا،
اور جب انہوں نے توبہ نہیں کی تھی تو انہیں زندہ جلوا دیا تھا، تو ہماری نظر میں تو وہ کافر ہیں، کیوں سیدنا علی نے بھی ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ تو اگر آپ کی مراد سبائی فرقے سے وہ ہیں تو ان کی تو تکفیر بالکل اولا ہے، وہ تو کی جائے گی۔ لیکن آج آپ کسی کو اگر سبائی گروہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو سبائیوں والے عقائد ان میں دکھا کے اس کے دلائل دے کے علماء سے اس کے فتوے کی بات پوچھنی چاہیے۔ ہم تو طالب علم ہیں۔ عبد القیوم بھائی کہتے ہیں کہ ڈیری فارم کے لیے زکوٰۃ یا عشر کے کیا معاملات ہوں گے اور کتنے جانوروں پر زکوٰۃ یا عشر ہے؟ بھائی جان، یعنی کہ ڈیری فارم کے لیے یعنی زکوٰۃ کا مسئلہ میرے علم میں ہے، عشر کا مسئلہ میں نہیں جانتا ہے ڈیری فارم کے حوالے سے۔ اور رہ گئی بات یہ ہے کہ جی کتنے جانوروں پر زکوٰۃ یا عشر ہے، تو فی الوقت مجھے یعنی کہ اس مسئلے کا جواب یاد نہیں ہے کہ کتنے جانوروں کے اوپر ہوگی، یہ آپ علماء کرام سے معلوم کریں۔ رائل عرفان بھائی کہتے ہیں کہ لوگ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ پہلے امام ہیں اور ان کے دور میں صحابہ بھی تھے تو ان پر زیادہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام بخاری بعد میں آئے۔ اس کی وضاحت کر دیں تفصیل سے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ مدون کب ہوئی ہے؟ اور کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کسی فقہ کو مدون کیا ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے خود کسی فقہ کو مدون کیا ہوتا تو اس کے بعد تب پہلے تو یہ فقہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ثابت ہوتی، پھر اس کی اس اعتبار سے پیروی کی بات کی جا سکتی تھی کہ آیا اب کی جائے گی یا نہیں۔ اچھا، پھر پہلے امام آپ کو کس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ ہے؟ پہلے امام تو ابو بکر ہیں، پہلے امام تو پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، پہلے امام تو یہ حضرات ہیں، امام ابو حنیفہ تھوڑی ہیں۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے، میں اپنی زندگی میں جن بہترین لوگوں سے ملا ہوں ان میں سب سے بہترین عطا بن ابی رباح ہے۔ تو بتائیے کہ جس کو خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہترین کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ ان کی فقہ کی فالو کر لی جائے۔ اب سامنے والا یہ کہے گا کہ بھائی انہوں نے تو کوئی فقہ لکھی ہی نہیں، آپ ان کی مدون فقہ دکھا دیں۔ وہی ہمارا امام ابو حنیفہ کے لیے سوال ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ کی فقہ خود انہوں نے مدون کی؟ اگر نہیں تو ان کی فقہ دکھائیں، پھر تو اس کے بعد پیروی کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی کوئی سی بھی فقہ کیوں نہ ہو، جب وہ فقہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معین کر کے کسی ایک فقہ کی پیروی کیوں ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کسی ایک معین فقہ کی پیروی تو لازم نہیں کی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب کی پیروی کو لازم کیا، اور ان تک پہنچنے کا ذریعہ یہ حضرات ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچنے کا ذریعہ یہ حضرات تابعین و تبع تابعین ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں حماد بن ابی سلیمان، حماد بن ابی سلیمان کے استاد ہیں ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی کے استاد ہیں اسود بن یزید نخعی، ان کے استاد ہیں علقمہ بن اسود، ان کے استاد ہیں عبداللہ بن مسعود، اور عبداللہ بن مسعود کے استاد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہم پہنچے کس تک؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ایک سند۔ اب جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسائل اللہ کے رسول سے سیکھے، وہ مسائل پہنچے ان کے شاگرد علقمہ تک، علقمہ سے اسود تک، اسود سے ابراہیم نخعی تک، ان سے حماد بن ابی سلیمان، حماد سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ کے، یعنی کہ جو اللہ کے رسول سے انہوں نے علم سیکھا، ان کے فتویٰ جات، ان کا جو علم ہے وہ کہاں سے لیں؟ نہیں سمجھے؟ بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والا تو چلو یہاں سے لے لیا، دیگر کا کیا کریں؟ علی رضی اللہ عنہ کا کس سے لیں؟ عمر کا کس سے لیں؟ ابو بکر، انس بن مالک کا کس سے لیں؟ ابو ہریرہ کا کس سے لیں؟ ایک بات ہے نا، دیگر اصحاب رسول جو ہیں ان کی فقہیں، وہ ان کے مسائل، وہ کس سے لیں؟ تو ہم یہ بات کہا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، امت کے تمام بزرگوں سے مسائل سیکھے سمجھے جائیں اور سب کا ادب کیا جائے۔ کسی ایک کی جو نا
ایسے اندھے بہرے لنگڑے لولوں کی طرح پیروی نہ کی جائے کہ جس کے نتیجے میں آپ امت کے دیگر بزرگوں کو فراموشی کر دیں، ان کے کارنامے ہی نہیں پتہ لگ پائیں، ان کی دینی علمی خدمات ہی نہ پتہ لگ پائیں۔ اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے، یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے، یہ بھی ایک کرنے کی بات ہے کہ آیا واقعی ہم فقہ حنفی کو فالو بھی کرتے ہیں یا محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک اپنی جگہ پر۔ پھر ایک سوال کا آخری نقطہ بھی ہے کہ امام بخاری بعد میں اس کی وضاحت کر دیں، امام بخاری کا کیا تعلق ہوا؟ امام بخاری کا تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ سوال کرنے والے کو گویا کوئی ایسا تاثر جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تو یعنی فقہ کی پیروی نہیں ہو رہی ہے تو امام بخاری کی ہو رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، پہلی تو چیز یہ ہے کہ امام بخاری کی جو فقہ ہے نا وہ ان کے ترجمۃ الابواب میں ہے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اور نہیں سمجھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے وہ تو ان کے ترجمۃ الابواب میں ہے، تراجم ابواب میں ہے۔ تو جب وہ تراجم ابواب میں وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، تو اگر مثال کے طور پر فقہ میں لے تو اب تو براہ راست ہم امام بخاری سے لے رہے ہیں نا، وہ مستند کیسے نہیں ہوگی؟ لیکن ہم تقلید امام بخاری کی بھی نہیں کرتے، اور نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے۔ اگر آپ میری پوچھیں گے تو ہمارے تو پیر و مرشد ہیں، وہ امام بخاری ہمارے تو پیر و مرشد ہیں، لیکن تقلید ہم ان کی بھی نہیں کرتے، نہیں سمجھے بات؟ مسائل میں تو وہاں بھی یہی بات آئے گی کہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی مسئلے کے لیے بیان کریں گے تو ہم حدیث کی پیروی کریں گے، اس سے نکلنے والا تفقہ جو امام بخاری نے سمجھایا وہ امام بخاری سے سمجھ لیں گے، کسی اور بزرگ نے اس سے کوئی اور مسئلہ سمجھا وہ اس سے سمجھ لیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ نہیں جو بس اس سے امام بخاری نے سمجھا دیا بس وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد آگے کوئی بات نہیں ہوگی، تو یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ اظہر بھائی نے سوال کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رفع الدین منسوخ ہو گیا تھا؟ میرے علم میں نہیں ہے بھائی جان، شاید ہو گیا ہو، کیونکہ یہ بات غور طلب ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ 4 امام برحق ہیں۔ امام شافعی نماز میں رفع الدین کرتے تھے، امام مالک بھی کرتے تھے، امام احمد بن حنبل بھی کرتے تھے۔ اب اگر رفع الدین منسوخ ہو گیا تو کیا ان 3 حضرات کو علم نہیں تھا؟ اب بھائی میرے آسان سی ایک بات سمجھیں، دلائل کی طرف جائے بغیر ایک آسان سی بات سمجھیں۔ 4 امام حق ہیں، اچھا امام شافعی نماز میں رفع الدین کرتے ہیں، امام مالک کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کرتے ہیں، دیگر بزرگوں کو تو چھوڑ دیں۔ مزے کی بات یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عطا بن ابی رباح نماز میں رفع الدین کرتے ہیں، ان کے شاگرد عبداللہ بن مبارک نماز میں رفع الدین کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رفع الدین منسوخ ہو گیا تھا تو یہ حضرات کیسے کر رہے ہیں؟ تو منسوخیت کی دلیل انہیں نہیں پتہ لگی تھی، اگر ثابت شدہ تھی تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، عباسی بھائی کہہ رہے ہیں موجودہ ملک کے حالات کے پیش نظر حکمرانوں کے بارے میں ہماری رائے کیا ہونی چاہیے، صبر یا خروج؟ میرے بھائی خارجیوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنم کے کتے قرار دیا ہے، تو کتا پن اچھا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر ایک آدمی آپ کو یہ کہے نا کہ جی صبر کریں یا خروج، تو پھر وہ تو یہ کہہ رہا ہے صبر کریں یا کتا پن، تو کتا پن نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں، اسلامی ممالک کی آج تک کی تاریخ کا مطالعے میں ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ سب سے زیادہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے نا وہ خروج و بغاوت نے پہنچایا ہے۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے اپنے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہونے سے۔ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو جائیں، کسی بھی طرح کے معاملات کیوں نہ ہو جائیں، کبھی بھی اپنے حکمرانوں کے خلاف زبانی عملی طور پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ ہم پر ظلم کرے تب کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تب جب تیرے پر ظلم کرے نا جب بھی اس کے خلاف کھڑا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے بات، وہ تیرے پر ظلم کرے نا جب بھی اس کے خلاف کھڑا، سوائے اس کے کہ وہ کھلم کھلا کفر کی طرف بلائے، کھلم کھلا کفر پہ مجبور کرے، یہ وہ وجہ ہے کہ جس کے اوپر ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ اور وہ خروج نہیں کہلاتا، پھر
پھر وہ اصلاح کہلاتا ہے. یہ بھی بات کو سمجھیں. خروج تو ہر صورت میں غلط ہے, بغاوت تو ہر صورت میں غلط ہے. اور آپ دیکھیں موجودہ حالات کی جب آپ بات کرتے ہیں نا تو موجودہ حالات ملکی مت دیکھیں, بین الاقوامی دیکھیں. لیبیا میں کیا ہوا, مصر میں کیا ہوا, ترکی میں کیا ہونے والا تھا, افغانستان میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا. بھائی جان باقاعدہ پہلے عوام کو حکمرانوں سے لڑوایا گیا, پہلے وہ باہم لڑے, پھر ان کو پیچھے سے مخالفین کھڑے کیے گئے. وہ مخالفین جیسے افغانستان میں شمالی اتحاد, عراق کے اندر کرد کھڑے ہوئے, تو آپ جب ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دینا, اب اس کے بعد امریکہ نے وہاں پر اپنے فوجی اتارے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ موجودہ حالات یا اس سے بھی ابتر حالات اگر ہمارے ملک کے ہو جائیں, کسی صورت بھی ہم اپنے حکمرانوں کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے. ہاں گاہے بگاہے اپنے حکمرانوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, اپنے عوام کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. حکمرانوں کی اصلاح یہ ہے کہ ان کو نجی محفلوں کے اندر, اکیلے کے اندر ان کو سمجھایا جائے. جیسے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ سلف صالحین حکمرانوں کی کوئی غلطیاں دیکھتے تھے, انہیں اکیلے کے اندر مل کے سمجھاتے تھے, انہیں قرآن کی آیت اور حدیثیں سنایا کرتے تھے. اگر ان سے دور ہوتے تھے تو انہیں خطوط لکھتے تھے. جیسے آج کے زمانے میں ای میل کرنا ہے, آج کے زمانے میں ایس ایم ایس کرنا ہے, آج کے زمانے میں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں, ان کو میسیجز کیے جائیں ان کو. اچھا ہمارے یہاں نا یہ جواب سننا ہے نا, بہت سارے ہمارے یہاں بھائی وہ بھی ہیں جو بین الاقوامی حالات پہ نہ نظر ہے, نہ تاریخ کو جانتے ہیں, نہ کسی چیز کے فائدے نقصان کے بارے میں پتہ ہے, بس جذباتی ہیں. وہ ایک مخصوص جو نا پولیٹیکل ان پہ اثر بھی ہے, اب وہ فوراً کہیں گے بے یہ کون سی باتیں کر رہے ہو. میں پھر ایسے بھائیوں کی جناب میں عرض کر دوں کہ جی بات یہ ہے کہ پہلے تاریخ کا مطالعہ کر لیں, اور زیادہ نہیں. میں بہت قریب کے آپ کو بتاتا ہوں, لال مسجد کا واقعہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ایک واقعہ ہی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے نشیب و فراز پہ غور کر لیں اور اس سے نکلنے والے نتائج کو جا کر دیکھ لیں کہ اس کے بعد ملک میں کیا ہوا ہے, آپ اس کو دیکھ لیں گے, آپ کو انشاءاللہ میری پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ عباسی بھائی کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے جانور پہ عقیقہ ہو جاتا ہے. نہیں بھجن عقیقہ نہیں ہوتا ہے, تو شکر ہے آپ اس پہ رک گئے. کہیں آپ یہ کہہ دیتے کہ اس پہ ولیمہ ہو جاتا ہے تو میں کیا کر لیتا, ایک بات ہے. لیکن یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے جانور پر عقیقہ نہیں ہوتا. عقیقے کے لیے حکم یہی ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا. عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی. سنن کبریٰ بہقی کے اندر روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں اس کی طرف سے اونٹ ذبح کروں گا, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی پناہ, ہم وہی کریں گے جو اللہ کے رسول نے کیا. لڑکی کی طرف سے 2 بکرے, لڑکی کی طرف سے 1 بکرا. اب عید الاضحیٰ کے جانور میں تو بکرا بھی ہوتا ہے, دمبا بھی ہوتا ہے, گائے بھی ہوتی ہے, اونٹ بھی ہوتا ہے. تو اس میں تو عقیقے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ اس کی ایک قسم ہی نہیں ہے, اس کی تو 3 قسمیں. لیکن عقیقے میں تو ہے ہی ایک قسم, اور وہ کیا ہے, بکرا. اس لیے عید الاضحیٰ کے جانور پہ عقیقہ نہیں ہوگا. عبد القیوم بھائی کہتے ہیں دنیاوی کاروبار کے لیے محنت کرنا جائز ہے. اچھا اگر آپ نے عبد القیوم بھائی یہی سوال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا ہے, تو محنت کرنا تو فرض ہے بھائی جان. اب آپ وہ دنیاوی کاروبار کے لیے کر لیں, ترقی کے لیے کر لیں, گھر بنانے کے لیے کر لیں, اور بھی لفظ میں کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, محنت لازمی ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو آدمی اپنے زور بازو سے کما کے لا کے خود بھی کھاتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے. محنت کی بڑی عظمت ہے, محنت کر کے آدمی کو کمانا کھانا چاہیے. میں تو عموماً جناب ہمارے ائمہ مساجد کی جناب میں بھی درخواست رکھتا رہتا ہوں کہ کوشش کیا کریں, اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کیا کریں. یہ جو مسجد انتظامیہ آپ کو بلیک میل کرتی ہے نا, یہ بھی ختم ہو جائے گا. جیسے ہمارا تو یہ کہیں منبر پہ جا کے بیٹھ جائیں, کوئی ہماری طرف ترچھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا, تو بتا 2 منٹ میں اٹھا کر پھینک دیں گے. ہم کسی کی تنخواہ پہ نہیں رہتے نا, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, اپنا جو روکی سوکی اپنا کماتے اپنا کھاتے ہیں. سب کو اپنے محنت کرنی چاہیے, اپنا کمانا چاہیے, اپنا کھانا چاہیے. عمیر بھائی پنجاب سے وہ کہتے ہیں کہ مسافہ دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت ہے یا ایک ہاتھ سے؟ بھجن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کی ہمیں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، لیکن اس میں کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہیے. آپ دونوں ہاتھوں سے کر لو، ایک ہاتھ سے کر لو، مثلاً مصافحہ ضرور کرو. ہم تو ایک ایسے دور میں آ گئے ہیں، یا علی مدد، سائیں مولا علی مدد. ہم تو اس دور میں ہندوؤں سے ہماری مشابہت ہے، یہودیوں عیسائیوں کی طرح ہاتھ دکھا رہے ہیں ہم، شاہ جی فلانا. منہ سے ہر قسم کی بکواس کرنے کو تیار ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کو تیار نہیں ہے، مصافحہ کرنے کو تیار نہیں ہے، مانکا کرنے کو تیار. گلے مل رہے ہیں، پسلیاں چیک کر رہے ہیں، چاہ رہی ہیں. بھائی گلے تو پوری طرح مل لو. نہیں سمجھو کچھ بات تو سمجھیں. جو ہمیں شریعت سے پتہ لگتا ہے وہ یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں کسی سے ملاقات ہوتی تھی نا، آپ سے مصافحہ کرتے تھے، اور جب کوئی سفر سے آتا تھا نا، آپ سے معانقہ کرتے تھے، یعنی گلے ملتے. یہ گہری نگاہ ڈالیں گے نا اب احادیث میں تو آپ کو یہ چیز ملے گی. آپ کئی دنوں بعد کسی سے ملتے تھے تو مصافحہ کرتے تھے، اور اگر کوئی سفر سے آتا تھا نا تو آپ اس سے معانقہ کرتے. اور یہی طریقہ ہونا چاہیے، جو سفر سے آئے اس سے معانقہ کریں، جو کئی دن بعد ملے اس سے مصافحہ کریں. وہ پھر ایک ہاتھ سے کر لو، دو ہاتھ سے کر لو، پھر دونوں پیر بھی ملا لو، کوئی ٹینشن نہیں. کہتے ہیں کہ اب انہوں نے سوال میں بھی بلکہ لکھا ہوا ہے اخلاقی طور پر، اچھی بات. اچھا یہ مسئلہ ہے کہ اچھا کہ سامنے والا یہ نہ سوچے کہ ہم مغرور ہیں. نہیں، یہ کیوں سوچے گا وہ ہم مغرور ہیں؟ بھائی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اگر ہم ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں اس میں غرور کی کوئی بحث نہیں ہے، ہم تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں. بھائی مغرور کی بحث تو اس سے کرو نا جو نہ تمہیں سلام کا جواب دے، نہ تمہیں سلام کرے، نہ تم سے ہاتھ ملائے، نہ گلے ملے. مغرور کی بحث تو اس سے کرو. جو تم سے مصافحہ کر رہا ہے پوری دل جمعی کے ساتھ کر رہا ہے، اس سے مغرور کی کیا بحث؟ تو سنت پہ عمل کر رہا ہے، ایک ہاتھ سے اگر مصافحہ کر رہا ہے تو یہ ہے بات. تو کہتے ہیں کہ اگر غسل جنابت میں صرف 3 فرائض ہی کر لیں اور باقی سنتیں چھوڑ دیں تو کیا قابل قبول ہو جائے گا؟ کیا اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بھائی جان ہماری ذاتی تحقیق کے اندر تو غسل پورا فرض ہے، اس میں 3 فرائض اور باقی سنتوں کی کوئی بحث ہم تو نہیں جانتے. حدیث میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جنابت کا غسل کیا ہے وہ پورے طریقے سے غسل جنابت ہوگا. پانی نہ ہونے کے نتیجے میں تیمم ہوگا. نہیں سمجھے؟ جنابت کی حاجت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بھی غسل جنابت کیا ہے اسی طریقے سے غسل جنابت ہوگا. کوئی چیز بھی اس میں چھوڑی نہیں جائے گی، کوئی چیز فرض اور سنت کی بحث میں تقسیم نہیں کی جائے گی، پورا کا پورا بحث ہی کیا جائے گا. ہاں پانی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ تیمم کر لیں، وہ سنت ہے. پھر یہ 3 فرائض اور باقی سنتیں ہوتی ہیں، یہ کتاب و سنت میں ہمیں اس کی کوئی تفریق نہیں ملتی. اچھا بھائی کہتے ہیں کیا عورت اور مرد کا غسل اور وضو ایک ہی ہے؟ نہیں، اس کے اندر غسل کے اندر جو ہے عورت کے فرق ہوتا ہے کہ اس میں وہ سر میں چلو پانی الگ ڈالتی ہے اور جوڑا اپنا کھول لیتی ہے، تو یہ کچھ تھوڑی سی تفریق ہوتی ہے. باقی غسل اور وضو ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اصغر حیات بھائی کہہ رہے ہیں وائی اللہ کریٹڈ اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وائی اللہ کریٹڈ اس، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں تخلیق کیا؟ بھائی جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تخلیق کیا ایک وجہ تو خود اس نے بیان کر دی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ ویسے اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی مخلوق دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جو بغیر کسی وجہ کے تخلیق ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو کسی نہ کسی وجہ کے ساتھ تخلیق کیا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے کہ انسان جو ہے وہ کائنات کو مسخر کرنے کے لیے اور اللہ کی نشانیوں کو مزید زیادہ ثابت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک شہد کی مکھی ہے، وہ اپنے رب کی کتنی معرفت رکھتی ہوگی؟ یا ایک گھوڑا ہے وہ اللہ کو کتنا جانتا ہوگا؟ ایک مچھلی اللہ کو کتنا جانتی ہوگی؟ ایک فرشتہ جو صرف عرش پہ رہا ہے وہ کبھی فرش پہ آیا ہی نہیں ہے، یعنی کہ آسمانوں پہ رہا ہے، یعنی فرش پہ کبھی آیا ہی نہیں ہے. وہ اللہ کی فرش والی نشانیوں کو کہاں جانتا ہوگا؟ اور فرش والی مخلوق کبھی آسمان پر نہیں گئی تو وہ اس نشانیوں کو کیسے جانتے ہو؟ واحد ایک انسان ہے کہ جس کے لیے کائنات پوری مسخر ہو گئی اور وہ اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اور ہر ایک نیا دن جو اللہ کی نئی شان بیان ہوتی ہے اس شان کو لوگوں کے آگے نکال کے دکھاتا رہتا ہے. تو ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد تو اللہ رب العزت کی عبادت ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اس پوری کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو واضح اور ثابت کرنے میں جو کردار اس مخلوق نے ادا کیا ہے وہ کسی اور مخلوق نے ادا نہیں کیا۔ پھر یہ اصغر حیات بھائی آگے کہتے ہیں کہ دین واٹ از ورشپ، تو عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے میرے بھائی کہ ہم جو نا اللہ رب العزت کی کبریائی کو، اس کی شان کو، اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ہم پاکستان کے قومی ترانے پہ کھڑے ہوتے ہیں ملک کی تعظیم کو ثابت کرنے کے لیے، جنرل کرنل کوئی ہو تو ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں، اس کی تعظیم۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کی تعظیم کے لیے ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور جلسہ کرتے ہیں، اس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، NIC لینے کے لیے ڈائریکٹ جائیں، نام بتائیں، اپنے کارڈ پہ لکھوائیں لیں، پاسپورٹ کے لیے جائیں، پاسپورٹ آفس ان سے کہیں یہ میرا نام ہے، میرا پاسپورٹ دو، انہوں نے کارڈ اٹھایا، اس کے پر ایسے لے کے دے دی، آپ کا جواب ہوگا نہیں، اس کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اس پروسیجر کی بنیادی حکمت یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ تمام بنیادی پیپر ہیں جن سے ثابت ہوگا آپ پاکستانی ہیں، اب اس ملک کے شہری ہیں، تو جیسے آپ کے باپ دادا اس ملک کے شہری تھے، ہم آپ کو اس ملک کی شناختی کارڈ دے دیں گے، یہ ثابت ہوگا کہ آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں۔ ہم آپ کو اس ملک سے نکل جانے کے لیے پاسپورٹ دیں گے، یہ ثابت ہوگا پہلے آپ اس ملک کے شہری ہیں۔ یہ ہے نا، یہ سارے ڈاکومنٹیشن کاغذات، اس کی ایک وجہ ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی تو اس کی ایک وجہ ہے۔ جس چیز کو ہم اللہ سے مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پہلے یہ ثابت تو ہو کہ ہم یہ بھی تو تسلیم کریں کہ واقعی اللہ اس چیز کا مالک ہے۔ ہمارے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو مخلوقات کو اللہ کا شریک کرتے ہیں، یسوع مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، رام ہنومان کو خدا تسلیم کرتے ہیں، گھوڑے گدھوں کے آگے جھکتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں، پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہیں کہ دینے والا تو وہی ہے۔ ابے اگر تو نے واقعی دینے والا اس کو تسلیم کیا ہوتا تو ان کے آگے کیوں جھکتا؟ اور مخلوق کے آگے تو کیوں جھکتا بھائی؟ یہ بات تسلیم کرتی ہے، تو نے اسے دینے والا مانا ہی نہیں، تو اسے کھانا پوری کر رہا ہے۔ تو اصل عبادت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بڑائی اور عظمت کو، جس نے اس کو تخلیق کیا، اس کی بڑائی اور عظمت کا اظہار کرے، اور جو اس کی حاجت اور تکلیف اور پریشانی ہے وہ حاجت اور تکلیف اور پریشانی اپنے رب کے سامنے رکھے، جس کا ایک پرٹیکولر طریقہ اس رب نے بتا دیا۔ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہوتا نا کہ اگر وہ اس میں ایک نظم و ربط نہیں رکھتا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں ایک میکینزم، ایک سسٹم نہیں رکھتا اس کے اندر، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ جیسے آپ دیکھیں ہم جو ہے نا ایک جیسی ڈاکومنٹیشن لے کر پہنچتے ہیں پاسپورٹ آفس، ایک جیسی ڈاکومنٹیشن لے کر پہنچتے ہیں نادرا کے دفتر، لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور تھرو پراپر چینل ہر آدمی ایک پروسیجر سے گزر رہا ہوتا ہے۔ مزہ آتا ہے کہ یہ پروسیجر سب کے لیے الگ ہو جاتا ہے اور سب کے ڈاکومنٹیشن کا طریقہ الگ ہوتا ہے، تو ایک چوچو کا مربع تیار ہوتا ہے جسے نہ سسٹم سمجھ سکتا تھا نہ ہم سمجھ سکتے تھے۔ ایسے ہی نا بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہی نظم و ضبط سکھایا ہے کہ جب عبادت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، چاہتے تو ہم اللہ سے حاجت ویسے بھی اس کی بڑائی بیان کر کے مانگ سکتے، کوئی یوں ہاتھ کر کے مانگ سکتا تھا، کوئی یوں ہاتھ کر کے مانگ سکتا تھا، کوئی بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ سکتا تھا، کوئی بغیر قیام کے مانگ سکتا تھا، کیونکہ اللہ تو ہر حالت میں قادر ہے بندے کو دینے پہ۔ لیکن اس میں ایک نظم و ضبط بنایا، اس نے ایک طریقہ بنایا، اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ نے محض ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، ہاں عبادت کے لیے بھی پیدا کیا۔ اصغر حیات بھائی کہتے ہیں کہ جب عبادت ہی مقصد ہوتا تو حضرت عمر نے خلافت کیوں کی؟ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب عبادت ہی مقصود تھا تو ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ جب عبادت ہی مقصود تھا تو ہم اسکول میں تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ عبادت ہی مقصود تھا تو ہم گھر کیوں بناتے ہیں؟ پپیتے کے پیڑ پہ کیوں نہیں رہتے ہیں؟ بات ایسے نہیں ہے میرے بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ عبادت اصل مقصد ہے اور خلافت عبادت ہی کا رکن ہے۔ آپ خلافت کا مطالعہ کریں، آپ شاید اس کو کوئی یہ ہمارا جمہوری سسٹم ووٹنگ والا شاید وہ سمجھ رہے ہیں، خلافت وہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کے اندر حکم دیا ہے نا، وَامْرُوهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اس کے تحت مسلمان خلافت کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، ہم زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔
اب یہ بات انتہائی غور طلب ہے کہ پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادت کیا چیز ہے. عبادت کے لفظی معنی ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے جس چیز کا اس نے حکم دیا اس کو عمل کرنا، اور جس چیز سے اس نے روک دیا اس سے باز آ جانا. تو اللہ رب العزت نے چونکہ اپنی زمین پر اپنے نظام کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی بجا آوری کی، اور اس بجا آوری کو کہا گیا عبادت. اس بجا آوری کا نتیجہ نکلا خلافت. تو عبادت اور خلافت دو علیحدہ چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. معین شیخ بھائی کہتے ہیں نیا گھر بنانے سے پہلے گھر کی بنیاد میں بکرا ذبح کر کے اس کا خون بنیادوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ خون ڈالنے والوں کو سے کہا کریں جب شادی کیا کریں نا تو لڑکا لڑکی کو خون سے نہلایا کریں، بکرے ذبح کریں لڑکے کے اوپر بھی ڈالو، لڑکی کے اوپر بیٹھ وہ خون ڈالو اس کو. ساس سسر گھر میں رکو دروازے پر خون، کیونکہ وہ بھی تو پہلی دفعہ پر آ رہی ہے. نہیں ہندو وہ چاول گروا رہے ہیں اور یہ کرتے ہو پیچھے کچھ پھینک دیا، اپنا اپنا سب کا. یہ سمجھے ذرا اس بات کو. اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی، اب کیا ہوگا؟ ذبح کر کے خون بنیادوں میں ڈال دیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ اب آصف نہیں ہوگا، اب جادو نہیں ہوگا، اب مسائل نہیں ہوں گے. اور اگر اس گھر میں طلاق ہو گئی تو بنیادوں سے خون دوبارہ نکال کے نہیں ڈالو گے؟ سب ہندوؤں نے رسم بکواس ایک نمبر کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یاد رکھیں اس بات کو، استخارہ کرنا چاہیے. صحیح بخاری کتاب الدعوات کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں ہر نیک کام سے پہلے، ہر اچھے کام سے پہلے استخارے کا حکم دیا کرتے تھے. آپ نے ہمیں فرمایا جب تم کسی کام کا ارادہ کرو اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت پڑھو، اور استخارے کی دعا بتائے وہ دعا پڑھ لو. جیسے ہم کسی کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، بالکل ایسے استخارہ. آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ بس استخارہ کریں اور اس کے بعد گھر بنانا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہیں بات کریں؟ اچھا اگر مثال ہے ایسا کوئی بھی بھائیوں نے تو جو اس پہ ضد کرے اس سے سوال پوچھے گا، اگر ہم نیا بکرے کا فارم بنا رہے ہیں تو کیا کریں؟ وہاں کیا کریں گے؟ بکرے پالیں گے، بکرے بیچیں گے. پھر کیا کریں؟ اس کی بنیادوں میں بکرے کا خون ڈلے گا. بیچیں گے بھی بکرے ہی، اب بنیادوں میں کیا ڈالیں؟ بکرے کا خون. یہ بھی ایک سوال ہے، اس پہ غور کیجیے گا. عبد المالک انصاری بھائی کراچی سے، ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں، بہت پیارے بھائی ہیں، ہمارا لو ہیں. یہ سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم، اسپیکر، کیمرہ، ٹی وی، LED وغیرہ کا کاروبار جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. اسپیکر، کیمرہ، ٹی وی، LED وغیرہ سب کا کاروبار جائز ہے. اصل میں یہ ساری مشینری ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس مشینری کا استعمال. جیسے کہ رائفل، بندوق، گولی، کارتوس، میزائل، ٹینکیں سب بیچنا جائز ہے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹینک کو لے جا کر کہاں گھسڑیں گے. نہیں سمجھے بات؟ تو اسپیکر، کیمرہ، ٹی وی، LED وغیرہ بالکل جائز ہے. جو لوگ لے کے جاتے ہیں وہ اس کو اگر ناجائز استعمال کرتے ہیں تو گناہ ان کے ذمہ ہوگا، بیچنے والے کے ذمہ کوئی گناہ نہیں. عقیل ملک بھائی کا سوال ہے، کیا حضرت عثمان کے قتل میں محمد بن ابی بکر شریک تھے؟ اگر شریک نہیں تھے تو کون لوگ تھے؟ حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر کیوں بنایا اور حضرت علی نے مالک اشتر کو؟ اچھا بھائی دیکھیں میرے پیارے بھائی، یوٹیوب چینل کے اوپر ان سارے مسائل کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو مل جائے گا. قتل عثمان میں محمد بن ابی بکر ابتدا میں شریک ہوئے تھے، بعد میں اس سے توبہ کر لی تھی. کون لوگ شریک تھے وہ میں نے پوری اس کے اندر تفصیل بتائی ہے. 6 سے 7 افراد کا وہ گروہ تھا، ان کے نام اور سارے ایڈریسز وغیرہ سب دے دیے ہیں. وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا کہ قاتلین عثمان کون تھے، اس عنوان سے ویڈیو ہوگی. دوسرا سوال ہے کہ علی نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر کیوں بنایا؟ بھائی ان میں صلاحیت تھی اس لیے بنایا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام جام معمولی آدمی کو تو عہدہ دے نہیں سکتے نا بھائی. ظاہر ہے محمد بن ابی بکر میں صلاحیت تھی جبھی ان کو بنایا تھا. حضرت علی نے مالک اشتر کو ان کی مدد کے لیے کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ اہل مصر نے ان کی گورنرشپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، انہیں مصر سے نکال دیا تھا. جبکہ مشہور ہے کہ وہ حضرت عثمان کے قتل میں ملوث تھا. ہاں بالکل وہ ملوث تھا، بس صرف مسئلہ یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا ثبوت نہیں تھا. اس میں آشو چودھری بھائی کہتے ہیں کہ حنفی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، اور ان کے علماء کچھ احادیث بھی بیان کرتے ہیں، کیا وہ ضعیف ہیں؟
بھائی میرے علم میں مطلب کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ان کے علماء بیان کرتے ہوں گے، ان میں ہو سکتا ہے کوئی صحیح حدیث بھی ہو، میرے علم میں اس حوالے سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ آپ کے علم میں کوئی صحیح روایت ہو تو مجھے بھی بتائیے گا، اور اس سے پہلے یہ بھی بتائیے گا کہ وہ صحیح روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ تھی، اور اگر تھی تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ نعمان خان بھائی کہتے ہیں کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا وہ اہل حدیث کے منہج پر تھے؟ نعمان خان بھائی، آپ میرے بارے میں تو شاید کسی سے پوچھ سکتے تھے، تو سمجھداری کی بات بھی ہوتی کہ کیا یہ آدمی منہج اہل حدیث پر ہے یا نہیں۔ تو شیخ زبیر، اچھا پہلے تو یہ بھی ایک غلط بات ہے نا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بھائی میری رائے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہی بالکل بکواس ہے۔ اگر میں کسی مسئلے کا جواب اپنی رائے سے دوں بھی نا تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ نے اس مسئلے کے لیے پھر علماء کرام سے رجوع کرنا ہے، میری رائے پہ ٹکا نہیں رہنا۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیثوں کے سروں کا تاج تھے، منہج اہل حدیث کے اس دور میں محافظ تھے۔ اگر کوئی آدمی ان کے اہل حدیث ہونے پر شک کر رہا ہے نا تو آپ اس آدمی کے اہل حدیث ہونے میں شک کریں، نہیں سمجھے؟ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ تو منہج اہل حدیث کے اس دور کے محافظ تھے، اور ماشاءاللہ جب تک حیات تھے اس ملک کے اندر دوسرے نمبر کے بڑے علماء میں سے تھے اہل حدیث۔ لیاقت بھائی کہتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ بھائی جان اصل میں سمجھیں ذرا اس بات کو، وسیلے کی ضرورت کیوں ہے پہلے آپ وہ بتائیں تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ آیا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال ہے کیا نیاز کھانا جائز ہے؟ پھر وہی گھوم پھر کے بات آئے گی کہ نیاز آخی تعریف کریں، آپ نیاز کس کو سمجھتے ہیں، اس کی تعریف کریں، کیونکہ عام طور پہ لوگ ایصال ثواب کے کیے ہوئے کاموں کو نیاز کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ شریعت میں انہیں صدقہ کہا جاتا ہے۔ اور کسی بھی آدمی سے پوچھا جائے تو صدقہ کھائے گا تو کہے گا نہیں، کیوں کھاؤ بھائی، نیاز پھوڑ رہا ہے صدقہ بھی ہڑپ جا، کچھ بھی مت چھوڑ غریبوں کے لیے، یہ تو اس لیے پھر نیاز کی بھی تعریف کریں۔ آپ نیاز کو کیا سمجھتے ہیں، کیا چیز ہے؟ اصغر آیت بھائی کہتے ہیں تو کیا خلافت قائم کرنا ہم پر فرض نہیں؟ بھائی جان بالکل آپ پر فرض ہے، ذہن سازی کریں لوگوں کی خلافت کے حوالے سے، بالکل لازم ہے ہمارے اوپر، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح خلافت کے قیام فرض ہے۔ نادر ہومیو بھائی کا سوال ہے یوٹیوب کی کمائی کا متعلق کیا حکم ہے؟ بھائی جان یوٹیوب کی کمائی اگر وہ فحش قسم کے اشتہارات وغیرہ ان چیزوں سے آ رہی ہے تو بالکل ناجائز ہے، اور اگر وہ فحش قسم کے اشتہارات وغیرہ سے نہیں آ رہی تو آپ ایک کمپنی کو جو فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ کمپنی اس کا صلے میں آپ کو اجرت دے رہی۔ اشتہارات والا سلسلہ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، فحش قسم کے اشتہارات یا سودی اشتہارات یا اس طرح کے معاملات اس میں نہیں ہونے چاہیے، کسی قسم کا کفر کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ کمپنی والا فائدہ اگر آپ کا ہے تو وہ کمپنی والے فائدے سے تو پھر سیدھا سا ہمیں تو اور بھی بہت ساری اشیاء کا بیک آؤٹ کرنا چاہیے، اس میں صرف یوٹیوب نہیں ہے، تو اس کی کمائی میں کوئی مسئلہ نہیں۔ زیب خانزادہ بھائی کہتے ہیں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر سیکھنا چاہتا ہوں، ایسی عربی کے جس سے گرامر کی باریکیوں کو خوب سمجھ لے سکوں، ایسی کوئی کتاب یا کورس تجویز کر دیں؟ نہیں بھائی جان کوئی کتاب یا کورس تجویز نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو علماء سے رجوع کرنا پڑے گا، آپ گرامر گھر بیٹھے نہیں سیکھ سکتے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں باریکیوں سے خوب سمجھ سکوں، تو یہ آپ کو گھر بیٹھے نہیں آئے گا، یہ آپ کو علماء کرام کے خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا، باقاعدہ اساتذہ سے سیکھنا پڑے گا، یہ گھر بیٹھ کے یہ گرامر نہیں آتا۔ آپ انگریزی گرامر کبھی آپ نے گھر میں بیٹھ کے سیکھی تھی؟ انگریزی جیسی واحد زبان کی آپ نے گرامر جب گھر میں بیٹھ کے نہیں سیکھی تو عربی جیسی مقدس زبان کی گرامر آپ گھر بیٹھے کے سیکھیں گے؟ وہ آپ کو علماء سے ملنا پڑے گا، کوئی اس میں کچھ برا ماننے کی بات بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہمارا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، لوگوں کو اگر سیکھنے کے لیے علماء سے رجوع کرنے کے لیے کہا جانا، پتہ نہیں اپنا وہ کیوں وہ ایک دم عجیب سا وہ بنا لیتے ہیں۔ جس کا جو شعبہ ہے وہی بتائے گا نا آپ کو، ہاں اس میں آپ کی اتنی دسترس ہوئے گی پھر تو آپ گھر بیٹھے بھی سیکھ سکتے ہوں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ نعمان خان بھائی کہتے ہیں شیخ میں نے حافظ محمد زبیر جو تنظیم اسلامی کے ہیں ان کے بارے میں پوچھا تھا، پوچھا ہوگا حافظ زبیر علی زئی، اچھا وہ حافظ زبیر علی زئی، تو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ لکھا تھا آپ نے، حافظ محمد زبیر یہ تو الگ ہے بھائی جان، یا آپ وضاحت کریں آپ حافظ محمد زبیر کس کو کہہ رہے ہیں پھر تب
پھر جبھی اس کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ آخر میں اگر کسی بھائی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ انشاءاللہ جو ہے اگلی نشست کے اندر آپ لازمی اس کے ہی یعنی کہ جو سوال کسی بھائی کا رہ گیا ہو نا، تو اگلی نشست میں ہم اس کے جواب سے ہی نشست کو شروع کریں گے۔ تو یہ لائیو کوشچن آنسر سیشن والے بھائیوں کی جناب میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ شروع سے ہی جو نا وہ لائیو آ جایا کریں، تو وہ جو ہے آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ شروع میں آ جائیں گے۔ پھر ایک چیز کی میں درخواست آپ بھائیوں کا کہ دہرانا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لائبریری کی جو ویڈیوز ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو اس کو شیئر کیا کریں۔ اس کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھا کریں، اس لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ کیونکہ یہ ہم نے جو نا ویڈیوز اس لیے نہیں بنانی ہوتی ہیں کہ ہم کو اپنی علمی قابلیت و صلاحیت منوائیں، یا ہم جو ہے وہ کوئی اپنی تصویر ویڈیوز بنوائیں۔ ہمارا تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی جو بات ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح اور دین کی طرف توجہ کا باعث ہو۔ اور یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے، یہ ایک جماعتی لیول کا کام ہے کہ جس میں ہر آدمی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ تو مسلمان ایک جماعت ہوتے ہیں، سب کا اپنا اپنا حصہ ہے، تو آپ کچھ نہیں تو شیئرنگ کا حصہ تو ڈال ہی سکتے ہیں کہ ایک چیز سے آپ کی اصلاح ہو رہی ہے تو آپ اسے دوسروں تک پہنچا دیں۔ تو اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔